محترم بزرگوں دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر ایک وہ ایمان والا جس کو ایمان کی فکر ہے یا وہ احساس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں جینا چاہے گا اور یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے، اور اللہ رب العزت قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ اپنی نگاہ عام و خاص سے اس کو فیضیابی بخشتے رہیں۔ یہ ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اس سے دنیا میں بھی راضی رہے، آخرت میں بھی راضی رہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن وہ رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج ہم دوسروں کا دیکھا دیکھی اپنے گھروں کو تصویروں سے سجاتے ہیں، اور گھروں کو تصویروں سے سجانے کا طریقہ اور رواج عام ہو رہا ہے۔ اب مسلم کیا، غیر مسلم کیا، پڑھے لکھے کیا، بنا پڑھے کیا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایک سے ایک تصویروں سے اپنے گھر کو سجائیں، حالانکہ گھر میں کسی جاندار کی تصویر رکھنا رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے۔ جب بھی یہ بندہ کوئی جاندار کی تصویر گھر میں رکھتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے، نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں یا تو کتا ہوتا ہے، یا اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اب تو مسلمان کتا پالنے پر لگ گئے، کتا کو پالتے ہیں، کتے کو گھر کے اندر باندھتے ہیں، گھر کے اندر رکھتے ہیں اور فخر سے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصویروں کو لگانا، سجانا، جاندار کی تصویر لگانا، اب تو ہر جگہ ہر دیوار پہ جاندار کی تصویر ہوتی ہے، ہر کتابوں کا ورق، ہر کاپی کا ورق جاندار کی تصویر، خوبصورت عورت لڑکیوں کی، مردوں کے، بچوں کے تصاویر، خوبصورت جانوروں کے تصاویر، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہے۔ یہ رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں تصویریں ہوں، مگر اس کو توڑ دیتے تھے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازہ پر کھڑے ہو گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میں نے چہرہ انور پہ ناگواری کے آثار پہچان کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، یعنی گناہ سے توبہ کرتی ہوں، مگر آپ یہ بتائیں کہ میرا گناہ کیا ہے کہ آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کو میں نے آپ کے لیے خریدا ہوا ہے تاکہ آپ اس میں بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورتیں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورتیں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کر اس چیز کو جس کو تم نے بنایا تھا، زندہ کر
اس تصویر کو جس کو تم نے بنایا تھا، اس چیز کو جس کو تم نے بنایا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم مشکات شریف میں بھی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ محترم بزرگوں دوستو، اس کا خیال کیا جائے۔ ہم خیال نہیں کرتے ہیں، ہم کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھ کر گناہ سمجھتے ہی نہیں، یا کہاں سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہو رہا ہے اس موضوع پر غور ہی نہیں کرتے۔ آنن فانن میں، ہر سامان پر، ہر چیز میں، ہر جگہ جاندار کی تصویر، خاص کر خوبصورت بچے بچیوں کی تصویر، خوبصورت جانوروں کی تصویر، وہ سامان کے ساتھ گھر کے اندر آتا ہے، اور ہم اسے آئینہ میں فریم میں لگاتے بھی ہیں اس کو اچھا سمجھ کر، لیکن لگانے سے پہلے کبھی آپ نے سوچا، لگانے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا، یا لگانے سے پہلے انہوں نے کبھی سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس پہ تصویریں آویزاں ہوتی ہیں، تصویریں لگی ہوتی ہیں، جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ ہمارے ایمان کے لیے کافی نقصان دہ ہے، ہمارے عمل میں یہ ایک نقصان دے دینے والا، ایک بڑا نقصان دے دینے والا عمل ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اور اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ لہذا آج سے اس بات کا ایک عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھروں کو جاندار کی تصویر سے پاک رکھیں گے، تاکہ اللہ رب العزت کے نیکی کے فرشتے ہمارے گھر آ سکیں، ہمارے اعمال لکھ کر اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔